کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ رشتے بھی جھوٹے ہیں، یہ بہن بھائی سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ اس نے میرا فون پکڑا اور اس نے کہا پاپا کیا کر لینا، وہ تو ٹانگ ہی نہیں رہی، نہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا، نہ میرے پیچھے بھاگ سکتا ہے۔ وہ اس نے 50,000 روپے نکال کے تو بھاگ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، پی کے پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماہم حیدر۔ ناظرین، جو شخصیت آپ اس ٹائم میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے شان کے ساتھ بھی کام کیا، سائمہ کے ساتھ کام بھی کیا اور بہت سارے مختلف ایکٹر اور ایکٹریس جو ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن آج یہ اس کشمکش میں ہے کہ اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ ان کی حالت دیکھی جائے، شوگر کے مریض ہے، ٹانگ جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے زخم ہو جاتے تھے، جس وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے وہ ڈاکٹر نے کاٹ دی۔ اس کے علاوہ ان کے جو حالات ہیں اس ٹائم بہت زیادہ نازک چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنی طبیعت کو جو ہے وہ سیٹ نہیں کر پا رہے، بہت زیادہ زخموں کی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اتنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے شخص کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری تندرستی آتی ہے، تو کوئی بھی ایکٹر جو ہے وہ ان کا کال کر کے حال نہیں پوچھتا، کوئی ان کا گھر پہ ان کا پتہ نہیں لینے آتا کہ یہ آج کس حال میں ہے نا۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس بیٹا دیکھ لیں میں کیسا ہوں۔ میں بالکل آپ کی ہر ایک چیز میں شریک ہوں، آپ کے دکھ میں میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ ہے بالکل۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے یہ حالات کس طرح سے ہیں اور کن جو آپ کے دوست احباب ہیں، کوئی آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ سب کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، جی، جب تک میرے پہ وقت اچھا تھا تب تک کانٹیکٹ تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب برا وقت آیا تو اب پتہ چلا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے سوال اللہ کے۔ جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے سب آپ کے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ رشتے بھی جھوٹے ہیں، یہ بہن بھائی سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ آپ کے بچے کہاں پہ ہیں؟ آپ کی وائف کہاں پر ہے؟ ظاہر ہے آپ کے بیٹے ہوں گے، کہاں پر ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ اکیلے اس گھر میں، آپ کو مطلب دیواریں کھاتی نہیں ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، نہ کوئی میرا بچہ ہے، نہ کوئی میرا دوست، نہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے؟ بچے آپ کے کہاں ہیں؟ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بچے بھی تب تک تھے جب تک میرے پاس تھا وہ بیٹے، بس جو کچھ تھا میں ان کے لیے بھی بڑا کچھ کرتا رہا ہوں اس بیماری میں بھی، تاکہ کیونکہ میں کام کر رہا تھا اس وقت، میں تندرست تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو بچے ویسے ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے اپنے بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہیں، میں ان پہ کوئی گلا نہیں، وہ تو پرایا دھن ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ٹھیک ہے۔ بیٹے جو ہیں ان کا مجھے کوئی سکھ نہیں ہے، وہ سمجھنے کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ جب سے میں بیمار ہوا ہوں، یہ میری ٹانگ کٹنے تک کا سلسلہ جو ہوا ہے، تب آگے پتہ چلا کہ کوئی رشتہ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ یہاں تک کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اب مر جائے، مرتا ہے تو چلو اب اس کو ہم سنبھالنا تو ہے نہیں ہم نے۔ میرا سگا بیٹا میرے ساتھ ہاسپٹل میں کیا کر کے گیا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے، ٹانگ کاٹ کے انہوں نے اس پہ ڈال دیا ہے اسٹریچر پہ۔ تو میں اب دیکھیں کہ ایک انسان کا سب کچھ سپنے چکنا چور ہو گئے، وہ لاچار معذور محتاج ہو گیا، لیکن اس کو شرم نہیں آئی۔ اس نے میرے فون سے دیکھا کہ پاپا کو 50,000 روپیہ لون دے رہے ہیں جائز کیش والے۔ اچھا۔ کیونکہ میرا ریکارڈ اچھا تھا تو وہ مجھے یہاں تک لمٹ ہو گئی تھی 49,000، ٹھیک ہے، وہ مجھے دے رہے تھے۔ اس نے میرا فون پکڑا اور اس نے کہا پاپا کیا کر لینا، وہ تو ٹانگ ہی نہیں رہی، نہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا، نہ میرے پیچھے بھاگ سکتا ہے۔ وہ اس نے 50,000 روپے نکال کے تو بھاگ گیا۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ بیٹے نے یہ حرکت کی ہے؟ مجھے کوئی 2-4 دن کے بعد پتہ چلا۔ ٹھیک ہے، جب آپ سنبھلے؟ ہاں، تو میں کہ یہ میسج کس چیز کے آ رہے ہیں؟ وہ میسج آ رہا تھا 50,900، کبھی 50,000 اتنے۔ میں کہا یہ کس چیز کے میسج آ رہے ہیں جائز کیش؟ میں کسی کو دکھایا، وہ کہتے شہزاد صاحب یہ آپ نے لون لیا ہے۔ میں کہا یار میں لیتا ضرور ہوتا تھا جتنا بھی ضرورت کے مطابق، تو میں وہ بھی بیماری میں
تو میں ایک ہفتے کے بعد واپس کر دیتا تھا. تو یہ میں نے نہیں لیا لون کے. اس نے پھر پورا ڈاٹا نکال کے دیا کہ یہ فلاں دن، یہ 3-4 دن پہلے اس ٹائم پہ یہ 50,000 روپے نکالا گیا، اس نمبر پہ ٹرانسفر کیا گیا. تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے بیٹے کے پاس فون تھا، وہ میرا فون نہیں چھوڑتا تھا ادھر ہاسپٹل میں. بس وہ پتہ چل گیا کہ اس نے کیا. یہ بات ہے. تو مجھے تو ایسے ایسے زخم دیے ہیں. باقی چلے جائیں بہن بھائیوں کی طرف، تو اس کا تو نام ہی نہ لیں. بہن بھائی صرف ایک میری بہن ہے اسلام آباد راول پنڈی میں. اس نے میرے ساتھ وہ جتنے جو کی تھی بیچاری نے پیار محبت کیا. اور اس کا خاوند وہ میرا پھپھوزاد بھائی ہے، ٹھیک ہے. اس نے بھی کیا جو کر سکتا تھا. اور یہاں پر جو بہن بھائی ہیں کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ میں مر گیا ہوں کہ زندہ ہوں. بلکہ میں ایک بہن کے گھر گیا ہاسپٹل سے. میں کہا مجھے کہتے کدھر جانا ہے؟ میں کہا مجھے میری بہن کے گھر لے جاؤ. یعنی کس کو کہا؟ وہ بھی میری بہن ہی تھی. ٹھیک ہے. اس کو کہا. میں کہا مجھے میری بہن کے گھر لے جاؤ، میرا دل کرتا 2-4 دن میں ادھر رہوں. تو وہ مجھے لے کے جانے لگی. ابھی تو راستے میں اس کو فون آ گیا. اس نے کہا کہ وہ پائن بلے نو ادھر نہ لے کے آنا. اچھا، آپ کی سسٹر نے فون کر دیا کہ انہیں ادھر نہ لے کر آئے؟ ادھر نہ لے کے آنا، میرا بندہ میں نہ لڑائی کرے گا. اچھا. تو میں کہا ہیں. اور یہ وہ بہن ہے جس کو میں نے میری 6 بہنیں، ساری بہنوں کو کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی میں نے اس کو دی تھی. جب میں ٹھیک تھا، جب میرے پاس کچھ تھا. اور میں اتنا رویا کہ یار یہ وہ رشتے، یہ کون سے رشتے ہیں. کہ پھر بھی میں اب وہ جا رہا تھا، وہ ایمبولینس کروائی تھی، تو میں چلا گیا اس کے دروازے کے آگے. تو اس کا منہ بنا ہوا، وہ اس کا خاوند آیا، اس کا منہ بھی بنا ہوا. میرے پاس بیٹھے کوئی نہ میرے ساتھ کوئی بات چیت کرے. تو میں کہا یار یہ کیا دنیا ہے. سگے بھائی جن کو وہ برے وقت میں پوچھتا رہا ہوں کہ کتوں والا حال ہوتا تھا ان کا، تو میں ان کے سارے مسئلے حل کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اوپر مشکل آئی تو نہ کوئی بہن بھائی بنا، نہ کوئی اولاد بنی، کوئی نہیں. میں یار خالی اپنے بیٹوں کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے بہن بھائیوں نے تو خیر کر دی بغیر سی کی. آپ کو شوبز چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے چھوڑا کب ہے بیٹا؟ میں اچھا ابھی بھی آپ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. بس اب تو میں ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. سوری آپ کی بات کو ٹوک رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ شوبز کا کام ابھی کر رہے تھے، اس کے بعد آپ کو بیماری آئی جس وجہ سے آپ نے وہ چھوڑ دیا، آپ گھر پر مطلب چارپائی پہ آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پروڈیوسر وغیرہ، کوئی ایکٹرز وغیرہ کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ آ نہیں رہے ہیں، آپ کوئی شو میں نہیں آ رہے، آپ کوئی فلم میں نہیں آ رہے؟ پوچھتے رہے ہیں. تو میں بتاتا رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے. تو لیکن جب یہ ٹانگ کٹ گئی تب تو بالکل کسی نے نہیں پوچھا. مطلب جب ناظرین انہوں نے سنا کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں، مطلب اب یہ کام نہیں کر سکتے، تو کوئی پروڈیوسر، کوئی ایکٹر، کوئی ساتھ کام کرنے والی میل فیمیل کسی نے بھی ان کا جو ہے وہ حال نہیں پوچھا. یہ بہت زیادہ غمگین بات ہے اور میں بہت زیادہ افسردہ ہوئی ہوں ان کی حالت دیکھ کر کہ ایک اتنی خوبصورت شخصیت جو بہت زیادہ، آپ ان کی آنکھیں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بلی کلر کی ان کی آنکھیں ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو پرسن ہے اور پینٹ شرٹ پہن رہی ہے، شلوار قمیض پہن رہی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے. لیکن اب جب اینڈ پر آ کے ان کا یہ حال ہو گیا تو کوئی بھی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سی ایم پنجاب سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ میں سی ایم پنجاب سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تو ہاتھ جوڑ کے میں ان کی منت کرتا ہوں کہ میرے لیے کچھ کر دیں. میں ابھی جینا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں ایسے نہیں مرنا چاہتا. میں کم سے کم میرا یہ کچھ کر دیں گے، مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے، میری ٹانگ بھی لگ جائے. میرے گھر کے مسئلے، میں کرایہ نہیں دے سکتا، بل نہیں دے سکتا، یہ میڈیسن نہیں لے سکتا اپنی 5-10 ہزار کی. میرے بہت برے حالات ہیں، میں کس کو بتاؤں. میں نے تو ہر چینل پہ ہر انٹرویو میں کہا ہے. وہ سی ایم ہاؤس سے 2-3 بندے بھی آئے تھے،
मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उसके अलावा जुमा बहारी साहबा भी हैं, उनकी भी मैं मिन्नत करता हूँ। वो भी बड़े अच्छे काम इन्होंने किए हैं और कर रही हैं पंजाब के लिए, आर्टिस्टों के लिए भी बहुत कुछ किया। फिर मलक रियाज साहब की जो साहबजादी हैं वो भी, और सबसे खास मरीम नवाज साहबा। मैं मर रहा हूँ यहाँ पर, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है, ना मेडिसिन है, कुछ ही नहीं है। आखिरकार मैं किसी दिन अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। कैसी ज़िंदगी से मौत अच्छी है। मैं थक गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैंने बड़ा अच्छा वक्त देखा, मैंने सबके साथ काम किया, सैयद नूर साहब के साथ भी काम किया, उनकी फिल्में भी की हैं। अब मैं गिनान तो नहीं सकता। ये भी मैंने उनकी लास्ट फिल्म की थी ललकारा सिंह इन लाहौर, वो भी रिलीज़ होने वाली है। फिर कई फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं बहुत। उसमें एक इंग्लिश फिल्म में भी मैंने मेन विलन ऐसे किया है, वो स्क्रीन पे चल रहा होंगे, उसके शॉट आप देख रही होगी ऑडियंस। जी हाँ। तो बहुत काम किया है। एक दिल्ली गेट फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसमें भी मैं विलन हूँ। फिर छत्तीसगढ़ और काफ़ी फिल्में हैं, बहुत फिल्में हैं। आप एक मेरा पंजाब, वो भी एक फिल्म है। काफ़ी फिल्में, मुझे नाम नहीं याद। तो मैं बहुत काम किया और करना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, लेकिन मुझे सब ने छोड़ दिया है। बुरे वक्त में किसी ने नहीं हाल मेरा पूछा, तो जो पूछेगा अल्लाह उसको इसका अजर देगा। बेटा मैं बस दुआ कर सकता हूँ, मिन्नत के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, शहजाद साहब इस टाइम बहुत ज़्यादा कशमकश में है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इनकी ज़िंदगी जो है वो बसर हो रही है। बहुत से अमीर कबीर लोग हैं इस दुनिया पर, बहुत से पराडो और लैंड क्रूज़र में फिरने वाले लोग हैं। उनसे गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा उनके पास फालतू पैसा आ जाता है, फालतू कोई उनके पास रकम आ जाती है, तो वो काइंडली इस तरह के लोगों के लिए जो इनकी इमदाद हो सके, इस तरह का इनके लिए काम कर जाएं। इन्हें कोई राशन पानी लेकर दे जाएं, इनके लिए कोई व्हील चेयर का इंतज़ाम कर दें। इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं घर के, कि जैसे राशन, खाना पीना, इनकी दवाइयों का ख़र्चा और बहुत सी ऐसे घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो घरों में मौजूद हो, तो बहुत ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत होती है। शहजाद साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर चलेगा तो आपकी कोई ना कोई हेल्प करना। कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे शहजाद साहब, इस नंबर पे आपने इन्हें जो है अगर कोई इमदाद इनकी करना चाहता है, कोई हेल्प करना चाहता है, तो वह लाजमी करें। नंबर बताइएगा। जी, नंबर है मेरा 0309422243। इजी पैसे जैश ये सिर्फ ओनली जैज़ कैश है, और इसके अलावा बैंक अकाउंट भी मेरा है, जो उस पर करना चाहता है कोई आउट ऑफ कंट्री से या इधर जहाँ से ऐसे भी, वो भी कर सकता है। वो भी आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा, आपको मैं वो भी दे देता हूँ।